بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جامع ترمذی کا سبق نمبر 53 ہے اور اس سبق میں ہم 2 ابواب پڑھیں گے۔ پہلا باب ہے اذا التقى الختانان وجب الغسل، جب مرد اور عورت کی شرمگاہیں آپس میں تجاوز کر جائیں اور مرد کا جو حشفہ ہے وہ غائب ہو جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا باب ہے کہ ان الماء من الماء، یعنی ماء یعنی غسل واجب ہوتا ہے من الماء جب انسان کی منی کا پانی خارج ہو جائے۔ تو اس حدیث کا حکم اور اس کی جو منسوخیت ہے اس کو ہم دیکھیں گے۔ گزشتہ سبق میں غسل جنابت میں خواتین کے بالوں کا حکم تھا اور غسل کے بعد وضو کا حکم تھا اور حدیث کے فوائد اور حکمتیں تھیں۔ اس باب میں التقاء ختانین کی صورت میں جو غسل کا حکم ہے وہ ہوگا اور احادیث الماء بالماء کا مفہوم اور اس کے منسوخ ہونے کے حوالے سے تفصیل ذکر کی جائے گی اور ساتھ ہی احادیث کے فوائد اور حکمتیں اور اصلی تطبیق بھی ذکر کی جائے گی۔ سب سے پہلا باب ما جاء اذا التقى الختانان وجب الغسل ہے اور ہم سب سے پہلے عبارت پڑھتے ہیں۔ وبه قال حدثنا ابو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الاوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت اذا جاوز الختان الختان وجب الغسل فعلته انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ جب مرد اور عورت کی شرمگاہ آپس میں مل جائے اور مرد کی شرمگاہ تجاوز کر جائے، یعنی عورت کی شرمگاہ میں اس کا دخول ہو جائے، تو اسی دخول سے ہی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اور میں نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جب کیا تھا تو ہم نے پھر غسل کیا تھا۔ تو یہ حدیث یہاں پہ بالکل ان واضح الفاظ کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس لیے لائی کہ اس کے پیچھے شرح معانی الاثار کے اندر تفصیلی واقعہ درج ہے کہ اکسال، یعنی اگر کسی بھی وجہ سے مرد کا انزال نہ ہو تو صحابہ کرام کے شروع کے جو دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابہ کرام تھے وہ اس سے غسل لازم نہیں سمجھتے تھے۔ تو اکسال کا مطلب یہ تھا کہ ادخال کے باوجود انزال اگر نہ ہو تو غسل واجب نہیں ہوتا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس اختلاف کو بہرحال ختم کیا گیا کہ پتہ چلا کہ بعض صحابہ کرام کا اس میں اختلاف ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ازواج مطہرات کی طرف پیغام بھیجا۔ سب سے پہلے اپنی بیٹی اپنی صاحبزادی حضرت حفصہ کی طرف بھیجا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، ہمارے ساتھ کبھی ایسا ہوا نہیں ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا پیغام تو انہوں نے پر تفصیل سے ذکر کیا کیونکہ امت کے لیے اس مسئلے کو زندہ کرنا ضروری تھا، اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کے اس بالکل خفیہ مسئلے کو امت کے لیے آسان کر دیا کہ اللہ کے نبی اور میں نے ایسا کیا تھا، یعنی جب ختانان شرمگاہیں آپس میں متجاوز ہو گئیں بغیر انزال کے بھی اللہ کے نبی نے غسل فرمایا تھا، تو امت کے لیے مسئلہ آسان ہو گیا کہ اب اس سے غسل واجب ہوگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کے اوپر سختی سے عمل کروایا کہ اب اکسال نہیں بلکہ بغیر انزال کے بھی غسل واجب ہو جائے گا۔ اور یہ جو 2 نسخے ہیں ان کے اندر یہ بھی ہے کہ امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہو۔ اور اس باب میں حضرت ابو ہریرہ، عبداللہ بن عامر، رافع بن خدیج کی روایات بھی موجود ہیں۔ دوسری روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث یہ سعید بن مسیب سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا ذکر ہے کہ جب دونوں شرمگاہیں ایک شرمگاہ دوسری شرمگاہ سے آگے متجاوز ہو جائے، اس میں داخل ہو جائے تو غسل واجب ہو جائے گا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے یہ حسن اور صحیح ہے، تو یہاں پہ یہ اس نسخے کے اندر یہ حسن اور صحیح کا ذکر آ گیا۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حضرت عائشہ سے اور انہوں نے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت کی ہے یہ 1 سے زیادہ طرق سے مروی ہے، اور اس میں الفاظ یہی ہیں کہ اذا جاوز الختان الختان وجب الغسل۔ اور صحابہ کرام میں سے بھی اکثریت کا یہی قول ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان، علی، خلفائے راشدین، حضرت عائشہ اور بعد کے جو تابعین فقہا ہیں اور اس کے بعد کے محدثین اور فقہا، سفیان ثوری، حضرت امام شافعی، امام احمد، امام اسحاق اور دیگر سارے ائمہ کا یہی قول ہے۔
اور وہ سب یہی فرماتے ہیں کہ جب دونوں شرمگاہیں آپس میں مل جائیں اور حشفہ غائب ہو جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اگلا باب ہم پڑھتے ہیں باب ما جاء ان الماء من الماء، یعنی پانی سے لازم ہوتا ہے، یعنی جب انسان کی منی نکلے گی تو ہی غسل واجب ہوگا۔ یہ حدیث اسلام کے شروع زمانے میں تھی اور یہ رخصت تھی کہ صرف غسل اسی وقت واجب ہوگا جب انزال ہو جائے۔ صرف داخل ہونا ایک شرمگاہ کا دوسری شرمگاہ میں، اس سے غسل واجب نہیں ہوتا تھا، جیسے تفصیل سے پچھلی حدیث میں ذکر ہوا۔ اس کو اکسال کہتے ہیں، تو یہ اس وقت کے لیے تھی، بعد میں یہ حدیث منسوخ ہو گئی تھی، یا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تشریح کے مطابق یہ حدیث صرف احتلام کے بارے میں ہے کہ اگر کسی کو خواب آ جائے کہ وہ ہم بستری یا جماع کر رہا ہے اور اس دوران صبح اٹھے تو اس کے جسم کے اوپر یا کپڑوں کے اوپر تری ہے تو غسل کرے گا، نہیں ہے تو نہیں کرے گا، یہ مطلب ہے الماء من الماء کا۔ بہرحال ہم حدیث کے الفاظ پڑھیں گے اور پھر اس کا ترجمہ کریں گے۔ وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا يونس بن يزيد عن الزهري عن سهل بن سعد عن ابي بن كعب رضي الله عنه قال انما كان الماء من الماء رخصة في اول الاسلام ثم نهي عنها۔ وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا معمر عن الزهري بهذا الاسناد مثله قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح۔ ابی بن کعب نے یہ فرمایا کہ الماء من الماء یعنی انزال اور منی کے خارج ہونے کی بعد ہی غسل واجب ہوگا ہم بستری کی صورت میں، یہ شروع اسلام میں ایک رخصت تھی، پھر بعد میں اس سے منع کر دیا گیا، جیسے کہ پچھلی روایت میں منع آ گیا۔ اور دوسری روایت معمر زہری سے اسی طرح اسی سند کے ساتھ اسی طرح کی روایت کرتے ہیں، جس کو امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ تشریح فرماتے ہیں کہ الماء من الماء یہ اسلام کے ابتدا میں تھا، بعد میں یہ منسوخ ہو گیا، اور اسی طرح صحابہ کرام نے بھی اس کو روایت کیا ہے، ایک سے زیادہ صحابہ کرام سے یہ مروی ہے، جس میں تفسیر ہے ابی بن کعب، رافع بن خدیج اور اس کے علاوہ بقیہ صحابہ کرام کے موجود ہیں۔ اور اسی کے اوپر ہی اکثر اہل علم اور فقہا کا عمل بھی ہے کہ اگر مرد نے عورت سے جماع کیا فرج میں تو اس کے اوپر غسل واجب ہو جائے گا، اگرچہ دونوں کا انسال نہ بھی ہوا ہو۔ اور اگلی روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے حضرت اکرمہ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ جو الماء من الماء کا کے الفاظ ہیں حدیث میں، یہ احتلام کے حوالے سے ہے، اور شروع میں یہ جماع کے حوالے سے بھی تھی، لیکن بعد میں اس کا حکم صرف احتلام کے لیے باقی رہ گیا ہے، اور جماع کے حق میں یہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جارود کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ وہ فرما رہے تھے کہ میں نے وکیع کو فرماتے ہوئے سنا کہ یہ حدیث ہم نے صرف شریک کی روایت سے ہی حاصل کی ہے، اس کے علاوہ ہم اس کو کسی اور جگہ پہ نہیں پاتے۔ اور اس باب میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، ابو ایوب یا عشرہ مبشرہ کے جو صحابہ کرام ہیں، ان سے بھی یہ روایت مروی ہے الماء من الماء، مطلب یہ کہ روایت ٹھیک ہے لیکن منسوخ ہو چکی ہے۔ ابو الجحاف ان کا نام داؤد بن ابی عوف ہے، اور حضرت سفیان ثوری سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ابو الجحاف نے اس روایت کو بیان کیا، اور یہ ایک پسندیدہ راوی ہیں، یعنی اچھے راوی ہیں۔ اس باب کا مقصود یعنی باب ما جاء ان الماء من الماء، امام ترمذی نے اس باب کو کیوں لایا تو تحفۃ الاحفظی نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ الماء من الماء کی حدیث چونکہ منسوخ ہو چکی ہے، اور اس کو امام مسلم نے بھی ذکر کیا ہے اپنے صحیح کے اندر ابو سعید خدری کے طریق سے، اور اس کے الفاظ وہ یہاں ذکر کر دیے گئے کہ وقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی باب عتبان فصرخ به فخرج يجر رداءه، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعجلنا الرجل، کہ یہ جو اعتمان ہیں یہ اس کے اوپر ہم نے جلدی کر دیا کہ وہ غسل کر رہے ہوں گے تو جلدی سے ہی وہ اٹھ کر واپس آ گئے، یعنی غسل بھی ہم نے اس کو نہ کرنے دیا۔ کہ عتبان نے فرمایا کہ ارأیت الرجل یوجل عن امرأته ولم یمنی ماذا علیہ، کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر رہا ہو اور ابھی تک انزال نہ ہوا تو اس کے اوپر غسل واجب ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الماء من الماء، اور اس سے مراد یہ تھا کہ غسل کا جو پانی استعمال کرنا یعنی غسل کرنا اسی وقت لازم ہوتا ہے جب منی نکل جائے، یعنی جناس تام ہے یہ، اگر آپ اس کو معانی کی
جنس میں دیکھیں تو یہ بلاغت ہے، جناس تام اس کی قسم ہے کہ الماء من الماء، یعنی غسل اس وقت لازم ہوتا ہے جب منی نکل جائے۔ تو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس باب کو یہاں پہ لایا تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ حدیث منسوخ ہے۔ راویوں کے حالات بھی ہم ایک نظر دیکھیں گے۔ عبد الرحمن بن قاسم بن محمد بن ابی بکر الصدیق عن ابیہ، اس سے مراد قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ ثقہ ہیں اور مدینہ کے فقہاء میں سے ایک فقیہ ہیں۔ علی بن زید بن جدعان التیمی البصری، اور ان کی جو اصل ہے وہ اصل میں یہ حجازی ہیں۔ یونس بن یزید بن ابی النجات الایلی ابو یزید، یہ آل ابی سفیان کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ سہل بن سعد بن مالک بن خالد الانصاری الخزرجی الساعدی، اور ختانان کی تشریح کی گئی ہے کہ ختان الرجل و خفاظ المرأة، یہ الفاظ ویسے استعمال ہوتے ہیں۔ ختان الرجل چونکہ ختنہ مرد کا ہی اکثر ہوتا ہے تو اس کے لیے ختان کا لفظ استعمال ہوگا، یعنی وہ جلد کا وہ دائرہ جہاں سے وہ جلد آگے کاٹی جاتی ہے مرد کی، تو اس کو ختان کہا جاتا ہے۔ اور خفاظ المرأة، عورت کی بھی جو خاص جلد کاٹی جاتی ہے تو اس کو خفاظ کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ جو مرغ ہے اس کی جو اوپر پگ ہوتی ہے اس کے مشابہ ہوتی ہے، اس مشابہ جو جگہ ہے اس کے عرب کے اندر اس کو کاٹا جاتا تھا عورت کے، تو اس کو خفاظ کہا جاتا تھا۔ اسباب جنابت اور ان کے اوپر جو عمل ہے اس حوالے سے آگے فقہا کی عبارتیں آ رہی ہیں، جن کا خلاصہ پہلے آپ ایک نظر دیکھ لیں۔ مجمع علیہ، یعنی جو اسباب جنابت ہیں ان میں خروج منی ہے، یعنی شرط یہ ہے کہ وہ شہوت کے ساتھ ہو، روج غسل کر نکلے، اور التقاء ختانین ہے، یعنی جماع، یہ اس حدیث کے اندر آ گیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے انزال ہو یا نہ ہو، اگر ختانین مل جائے تو غسل واجب۔ اور حکمت یہ ہے کہ یہ عمل پورے بدن کی قوت چونکہ نچوڑ لیتا ہے، اس لیے اگر ہم غسل کریں گے تو اس سے وہ دوبارہ سے ایک تازگی آ جائے گی۔ مختلف فی جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ خروج منی بغیر شہوت کے اگر ہو جائے، پچھلے سبق میں بھی ہم نے اس کے اوپر ذکر کیا تھا، تو امام شافعی رحمۃ اللہ اس سے غسل واجب کرتے ہیں، کیونکہ الماء من الماء مطلق ہے، تو اس کو عموم کے اندر لیتے ہوئے بغیر شہوت کی بھی نکلنے والی منی کی ان کے نزدیک اس سے بھی غسل واجب ہو جائے گا۔ احناف کے نزدیک اس سے غسل واجب نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں لذت کی قید ہے۔ اور شہوت سے جدا ہونا اپنے مخرج سے منی کا، اس میں اختلاف ہم نے پیچھے بھی ذکر کیا تھا کہ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ اگر نکلتے وقت شہوت نہیں تھی پھر غسل واجب نہیں ہوگا، اور احناف کا مفتوی قول یہ کہ نہیں، نکلتے وقت اگر ہو یا نہ ہو، لیکن اپنے مخرج سے نکلتے وقت، یعنی جہاں سے منی جدا ہوئی تھی اپنے مخرج سے، تو اس وقت شہوت پائی جانی کافی ہے۔ موجبات غسل سے متعلق جو بدائع الصنائع ہے اس کی عبارت کا خلاصہ ہی آپ نے پیچھے دیکھا، اور اب یہاں پر اس عبارت کو بھی آپ دیکھ لیں کہ علاج الفرج فی الفرج فی السبیل المعتاد، یعنی معتاد راستوں سے شرمگاہوں کا آپس میں مل جانا اور داخل ہو جانا، اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے، سواء انزل او لم ينزل۔ اور آگے صحابہ اکرام کا بھی عمل بھی ہے، اور پھر آگے صحابہ اکرام کا جو اس وقت شروع میں اختلاف تھا اس کو بھی ذکر کر کے پھر آگے ان حدیث کو بھی لے کر آئے ہیں صاحب بدائع الصنائع۔ اور اسی طریقے سے جو شریعت کا حکم ہے اس کو ذکر کر دیا کہ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ جہاں پر حکم پوشیدہ ہو، یہاں پہ چیز کا حقیقت میں اس کا علت کا پایا جانا پوشیدہ ہو تو حکم اس کے ظاہر پر ہی لگایا جاتا ہے۔ جیسے سفر میں مشقت جو ہے وہ کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، تو لہٰذا نفس سفر کے اوپر ہی حکم لگا دیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے دخول سے انزال یہ ایک بدیہی سی بات ہے، تو بعد میں اگر انزال ہو یا نہ ہو، لہٰذا بہرحال اس کی وجہ سے غسل واجب ہو جائے گا۔ اس طریقے سے سونے سے ضروری نہیں ہے کہ سوتے ہی وضو ٹوٹ جائے گا، لہٰذا سونا چونکہ یہ علت ہے پھر آگے وضو ٹوٹنے کی، اعضاء کے ڈھیلے ہونے کی، تو صرف سونے کے اوپر ہی اعضاء کے ڈھیلے ہونے سے پہلے ہی وہ ہے کہ سونے کی حالت میں ہی وہ وضو کے ٹوٹنے کا حکم لگا دیا جاتا ہے، تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے۔ اور مختلف ہی کہ بغیر شہوت کے اگر منی نکلے تو وہ عبارت آپ یہاں پہ دیکھ لیجئے۔ اسی طریقے سے الفقہ الاسلامی و ادلتہ کے اندر بھی اسی بات کو خوب تفصیل سے ذکر کر دیا ہے کہ التقاء ختانین، اور اس میں تمام فقہا کی جو عبارتیں ہیں اور ان کے اقوال کو ذکر کر دیا گیا۔ اور آخر میں ہم اس
حدیث کے تحت آنے والی جو دوسری روایات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ان کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں. جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کو امام مسلم اور امام بخاری نے بھی ذکر کی کہ اذا جلس بین شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل وان لم ينزل کے الفاظ بھی ہیں. اسی طریقے سے اگلی ایک روایت ہے کہ نادانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا علی بطن امراتی، اس میں اعتمان کی یہ روایت ہے. عثمان بن عفان اور دیگر صحابہ کرام کی جو روایت الماء من الماء ہے تو اس کے بارے میں یہاں پر مختلف کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے. اور سبق میں موجود ان احادیث کے فوائد اور حکمتیں بھی آپ دیکھ لیں کہ قطعی حکم جو ہے وہ جماع بغیر انزال سے اس سے غسل کا واجب ہونا یہ قطعی حکم ہے. ناسخ اور منسوخ الماء من الماء کے اندر ہم نے دیکھ لیا. اجماع صحابہ خلفائے راشدین سمیت اکثر اہل علم کا عمل اسی پر ہے. اور امام ترمذی رحمۃ اللہ کا جو منہج ہے کہ پہلے محکم وجوب غسل کو ذکر کیا پھر منسوخ کو لے کر آئے، اور احتلام کا حکم الماء من الماء کا اصول اب صرف احتلام پر ہی لاگو ہو رہا ہے. اور حدیث باب کی اگر اصلی تطبیق کرتے ہیں تو ہمیں ایک وضاحت ملتی ہے کہ طہارت کے باب میں شک و شبہ کا خاتمہ اور جماع پر غسل فرض مطلقاً قرار دے دیا گیا. غلط فہمی کا ازالہ کے بغیر انسان غسل نہیں، اس کا تصور منسوخ اور غلط ہے. علمی پختگی کے فتویٰ دیتے وقت ناسخ اور منسوخ کا علم ہونا لازمی ہے، اور یہ دیگر آپ اصلی تطبیقات دیکھ سکتے ہیں. اور یہ سوالات آپ نے لکھنے ہیں ان کے اپنے پاس، اور ان کے پھر جوابات کمنٹ باکس کے اندر لے کر آئیں. اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ سبق مکمل ہوتا جا رہا ہے، اور آخر میں سبق کا خلاصہ ایک نظر دوبارہ دیکھ لیجئے، اور اسی کے ساتھ یہ سبق نمبر 53 اپنے اختتام کو پہنچا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.